حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من احب الاعمال الی اللہ، جتنے نیک اعمال ہیں ان سب میں سے 4 اعمال ایسے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسند اللہ کو 4 کام۔ کون کون سے؟ ادخال السرور علی قلب المومن، پہلا کام یہ ہے کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا، یہ وہ کام ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا، او ان یفرج عنہ ہما، یا کسی مسلمان کا کوئی دکھ دور کر دینا، کوئی غم اس کا دور کر دینا، یا او یقضی عنہ دینا، مسلمان قرضے میں مبتلا تھا، قرضہ ادا نہیں کر سکتا تھا، کوئی اپنی جیب سے اس کا قرضہ ادا کر دے، سارے اعمال سے بڑھ کر اللہ کو یہ پسند مال پسند یہ عمل ہے۔ او یطعمہ من جوع، چوتھا کام سرکار نے فرمایا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، اللہ کو سارے کاموں میں سب سے بڑھ کر یہ 4 کام ہے جو پسند ہے۔ یہ ہمدردی، یہ غم گساری۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف میں بیٹھے تھے مسجد نبوی شریف۔ اب آپ اندازہ کریں، اعتکاف ہو، رمضان کا مہینہ ہو، اعتکاف ہو اور مسجد نبوی ہو۔ حضور کا فرمان ہے مدینے کا رمضان دنیا کے کسی بھی دوسرے شہر کے 1000 رمضان کے برابر ہے۔ مدینے کا رمضان کسی دوسرے شہر کے 1000 رمضان کے برابر ہے، سرکار نے فرمایا۔ اب رمضان کا مہینہ ہو، شہر مدینہ ہو اور اس میں مسجد نبوی ہو اور اس میں بندہ بیٹھے اعتکاف پہ، بتاؤ ذرا کیا عالم ہوں گے خیرات کے، کیا عالم ہوں گے۔ عبداللہ ابن عباس کون ہیں؟ حضور کے چچا عباس کے بیٹے، یہ بیٹھے ہیں اعتکاف میں۔ ایک بندہ آیا، حالت اعتکاف میں آپ بیٹھے ہیں، بندہ باہر سے آیا، اس نے آ کے سلام کیا اور بیٹھ گیا، چہرے پہ پریشانی کے آثار تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا چہرہ دیکھا، فرمانے لگے یا فلانو اراکا کئیبا حزینا، مجھے لگ رہا ہے تو بڑا پریشان ہے، تیرے چہرے پر دکھ نظر آ رہا ہے، کیا ہوا ہے تجھے، اتنا پریشان کیوں ہے؟ عبداللہ ابن عباس کہاں ہیں؟ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، یہ یاد رہے۔ بندہ باہر سے آیا، پاس بیٹھا، پریشان ہے، سرکار نے ابن عباس نے پوچھا کیا بات ہے، تو پریشان نظر آ رہا ہے، اتنا پریشان کیوں ہے؟ اس نے کہا یبنا ام رسول اللہ، اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے۔ حضرت عباس جو حضور کے محبوب چچا ہیں، ان کا بیٹا ہے عبداللہ ابن عباس، اور یہ عبداللہ ابن عباس اتنی بڑی شخصیت ہے، قرآن مجید کی تفسیر کل دنیا نے جتنی کی ہے سید المفسرین یہ عبداللہ ابن عباس ہے، سردار ہے ساری امت کا تفسیر کے معاملے میں، تفسیر قرآن کے معاملے میں۔ یہ چھوٹی عمر کے تھے، بڑے بڑے بوڑھے وہ صحابہ بھی تھے جنہوں نے بدر کی جنگ لڑی ہوئی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جگہ عمروں کے حساب سے، علموں کے حساب سے، مرتبوں کے حساب سے نشستوں کی الگ الگ نشستیں بنائی گئی تھی۔ ایک جگہ الگ تھی جہاں صرف بدر کے بوڑھے بیٹھا کرتے تھے۔ عمر فاروق نے اپنے دربار میں سب سے زیادہ مرتبہ ان کو دیا تھا جنہوں نے حضور کے ساتھ شامل ہو کر بدر کی جنگ لڑی تھی۔ یہ بدر کے لڑنے والے عمر فاروق کے دربار میں آپ کے پاس ہو کے بیٹھا کرتے تھے اور باقی سارے پیچھے۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے ابن عباس تو پیچھے جوانوں یا بچوں میں نہ بیٹھا کر، ان بوڑھوں میں آ کے بیٹھا کر، تیرا مرتبہ ان کے برابر کھڑا۔ یہاں کھڑے ہو بیٹھا کرتے تھے، جوان کم عمر کے تھے مگر آ کے بیٹھتے تھے بدر کے لوگوں میں۔ عبداللہ ابن عباس یہ بیٹھے ہیں اعتکاف میں، یہ اس لیے بتایا کہ چھوٹا سا بندہ نہیں جو اعتکاف میں بیٹھا ہے۔ اب بتانے والے نے بتایا، اسے پوچھا کہ کیا بات ہے تجھے پریشان دیکھ رہا ہوں؟ اس نے کہا جناب معاملہ یہ ہے، لفلان علی حق، فلانا بندہ جو ہے اس کے میں نے دینے تھے پیسے، اس نے جو وقت مجھے دیا ہوا تھا ادھار چکانے کے لیے وہ پورا ہو گیا۔
ला व हुर्मत साहिब हाज़ल कब्र, ये जो उसने इशारा किया हुजूर की कब्र अनवर की तरफ, उसने कहा ये जो कब्र अनवर में आराम फरमा हस्ती है ना हुजूर, इनकी इज्जत की कसम खा के कहता हूं ला उक़दिर अलैहि, मैं कर्जा अदा करने के काबिल नहीं हूं। कितनी बड़ी कसम खा दी उसने, हुजूर की इज्जत की कसम खा के कहता हूं मैं कर्जा अदा करने के काबिल नहीं हूं। बंदा मेरे दरवाजे पे बैठा है, मुझे कर्जा मांग रहा है अपना वापस, काम पूरा वक्त हो चुका है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने गौर किया तो उनके अपने पास भी पैसे इतने नहीं थे कि कर्जा इसका दे सकते। अब उन्होंने जो दूसरी बात सोची वो ये थी कि मैं उस बंदे से बात करता। कहने लगे अफला उकल्लिमुहु फीका, क्या मैं तेरे बारे में उस बंदे से जाके बात ना करूं। अब उसने देखा बात करने के लिए या वो यहाँ आए या आप वहां जाएं, आप बैठे हैं तकाफ में, सूरत क्या बनेगी। उसने कहा जनाब जैसे आप पसंद फरमाएं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया उठ मेरे साथ चल। अब चल पड़े। अब मस्जिद से जो ही निकल रहे थे तो लोग देख रहे थे, इत्काफ में बैठा हुआ बंदा मस्जिद छोड़ के बिला जरूरत जा नहीं सकता। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रमजान के महीने में मस्जिद नबवी में इत्काफ बैठे हैं, उसका हाथ पकड़ा और मस्जिद से निकल गए। मस्जिद से निकले बंदे ने सोचा, दूसरे ने, वो भी सहाबी है, उसने सोचा इत्काफ तो टूट गया, इत्काफ तो टूट गया, इसलिए कि इत्काफ की हालत में मस्जिद से निकल गए, जरूरत भी कोई नहीं, बंदे का हाथ पकड़ा मस्जिद से निकल गए। वो आया पास आके कहने लगा अनसीता मा कुंता फी, आप भूल गए हैं कि आप इत्काफ में बैठे हुए थे, आपको नहीं याद रहा कि आप इत्काफ में बैठे हुए थे। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला ने फरमाने लगे मैं भूला नहीं हूं, मुझे याद है मैं इत्काफ में बैठा हूं, मगर मैंने मुस्तफ़ा करीम से एक बात सुनी थी। हुजूर ने इरशाद फरमाया मन मशाफी हाजत अखी है, और जो कोई शख्स अपने भाई की मदद के लिए चला वह बलगा फीहा, और उसकी हाजत पूरी करने में लग गया, कान लहू खैरन मिन अशर सिनीन इत्काफा, 10 साल का इत्काफ भी उसके बराबर नहीं हो सकता। नारे रिसालत, शान मुस्तफा, शान मुस्तफा, नारे हैदरी। फरमाया 10 साल के इत्काफ से अफजल है किसी मुसलमान भाई की मदद के लिए चल के जाना। और मुझे तू 10 दिन के इत्काफ की बात सुना रहा है, मैं 10 साल का छोड़ दूं? 10 साल के इत्काफ का सवाब मुझे मिलेगा अगर मैं इस बंदे के काम आ गया।